السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ بازار سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری اشیاء تول کر یعنی وزن کر کے لاتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تول کر خریدی اور بیچی جاتی ہیں۔ عربی زبان میں کلمات کا بھی وزن ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، اور کلمات کا وزن نکالا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے کلمات کی 3 قسمیں پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں کلمات کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ لیکن الفاظ کی پیدائش کے اعتبار سے، کلمات کی پیدائش کے اعتبار سے کلمات کی 3 اور قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جامد۔ جامد اس کلمے کو کہتے ہیں جو نہ کسی اور کلمے سے بنا ہو اور اس سے نہ کوئی اور کلمہ بنا ہو۔ یعنی جامد وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اور کلمے سے نہیں بنا ہوتا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنا ہوتا۔ دوسری قسم ہے مصدر۔ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے بے شمار لفظ، بے شمار الفاظ نکلتے ہیں۔ تو کلمات کی پیدائش کے اعتبار سے جو 3 قسمیں کلمات کی ہوتی ہیں ان میں پہلی قسم ہے جامد۔ جامد اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کلمے سے نہیں بنا ہوتا اور اس سے بھی کوئی کلمہ نہیں بنا ہوتا۔ جامد اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کوئی کلمہ نہیں بنا ہوتا اور وہ بھی کسی اور کلمے سے نہیں بنا ہوتا۔ مثال اس کی ہے فرسن۔ فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو۔ فرسن جامد ہے کیونکہ یہ کسی اور کلمے سے نہیں بنا اور اس سے بھی کوئی کلمہ نہیں بنتا۔ دوسری مثال عنبن۔ عنبن کے معنی ہوتے ہیں انگور۔ عنبن بھی جامد ہے، نہ تو یہ کسی کلمے سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے۔ تیسری مثال ہے ابلن۔ اونٹ کو کہتے ہیں، یہ بھی جامد ہے، اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا اور یہ بھی کسی کلمے سے نہیں بنا۔ چوتھی مثال ہے اس کی کتفن۔ کتفن کہتے ہیں کندھے کو، یہ بھی جامد ہے، نہ تو اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے اور نہ ہی یہ کسی اور کلمے سے بنا ہے۔ دوسری قسم پیدائش کے اعتبار سے مصدر ہے۔ مصدر اس کلمے کو کہتے ہیں جو خود تو کسی اور کلمے سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے بہت سارے کلمات، بہت سارے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ مصدر یاد رکھیے، مصدر اس کلمے کو کہتے ہیں جو خود کسی اور کلمے سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے بہت سارے دوسرے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے قتل، قتل کرنا، مارنا، علم، کسی چیز کا معلوم ہونا، شکر، شکر کرنا، قیام، کھڑا ہونا۔ یہ سارے الفاظ، یہ سارے کلمات مصدر ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہمارے اردو یا ہندی میں ہم بولتے ہیں آنا جانا کھانا پینا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ورب کہلاتے ہیں۔ اردو یا ہندی میں ورب یعنی کریا جس کو کہتے ہیں ہندی میں، وہ کہلاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جب تک الفاظ کے معنی میں نہ شامل ہوگا، جیسے قتل کرنا، علم سیکھنا، علم حاصل کرنا، شکر کرنا، کھڑے ہونا وغیرہ، آنا جانا کھانا پینا، جب تک کسی بھی لفظ کے یہ معنی نکلیں گے تب تک وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ جب اس میں کوئی زمانہ آ جائے گا، آیا گیا، آتا ہے جاتا ہے، آئے گا، کھائے گا وغیرہ،
جب اس میں کوئی زمانہ شامل ہو جائے گا تب وہ فعل کہلائے گا، اور جب تک اس کے معنی میں نہ شامل ہوگا، آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تب تک وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ تو یہ چاروں الفاظ مصدر ہیں۔ مصدر اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ خود کسی کلمے سے نہیں بنا ہوتا۔ قتل، قتل کرنا، ان کے معنی میں نے بتا دیا۔ تو کلمات کی پیدائش کے اعتبار سے تیسری قسم ہے مشتق۔ مشتق ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ جو کلمات مصدر سے بنائے جاتے ہیں، مصدر سے نکلتے ہیں، ان کو مشتق کہا جاتا ہے۔ مصدر کے بارے میں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ مصدر اس کلمے کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ بنا ہو، اس سے دوسرے کلمات بنائے جاتے ہوں، اور مشتق ان کلمات کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ پہلی مثال اس کی اسی سے دی گئی ہے۔ مصدر کی ہم نے پہلی مثال پڑھی تھی قتل، قتل یعنی قتل کرنا، کسی کو جان سے مارنا، یہ مصدر ہے۔ اب اس سے جو مشتق ہیں وہ الفاظ ہیں قاتل۔ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والا، کیونکہ قاتل قتل سے بنا ہے، مصدر سے بنا ہے، اس لیے یہ مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ قتل سے مشتق ہے۔ قتل قتل کرنا، قاتل قتل کرنے والا۔ اسی طرح دوسرا مشتق ہے مقتول، یعنی قتل ہونے والا، جس کو قتل کیا گیا، یہ بھی قتل سے مشتق ہے، مصدر سے مشتق ہے، اس لیے اس کو مشتق کہتے ہیں۔ تیسری مثال ہے اس کی مقتل، قتل کرنے کی جگہ یا وقت۔ مقتل کہتے ہیں قتل کرنے کی جگہ یا قتل کرنے کا وقت۔ یہ کس سے بنا ہے؟ قتل سے۔ قتل مصدر ہے اور مقتل کیونکہ قتل سے بنا ہے اس لیے یہ مشتق ہے۔ مصدر سے یہ تینوں الفاظ بنے ہیں، اس کے علاوہ افعال بھی بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ مصدر سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ فی الحال یہ تین مثالیں یہاں اس کی دی گئی ہیں۔ دوسری مثال مصدر کی ہے علم۔ علم سے بنا عالم۔ علم، علم یعنی جانکاری، معلومات۔ عالم، عالم اس کو کہتے ہیں جس کو علم حاصل ہو۔ تو عالم کس سے مشتق ہے؟ علم سے۔ علم مصدر ہے اور عالم علم سے مشتق ہے۔ معلوم جس کا علم حاصل کر لیا گیا ہو، تو یہ بھی علم سے مشتق ہے۔ اور معلم، معلم کہتے ہیں علم سکھانے والا۔ تو یہ تینوں الفاظ بھی کس سے مشتق ہیں؟ علم سے۔ ان کا مصدر کیا ہے؟ علم۔ علم مصدر ہے اور عالم، معلوم، معلم اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ علم سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ افعال یعنی فعل بھی علم سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری مثال مصدر کی شکر، شکر کرنا، یہ مصدر ہے، اس سے بنا شاکرن یعنی شکر کرنے والا۔ تو شکر سے بنا شاکرن، تو شکر مصدر ہے اور شاکرن کیونکہ شکر سے بنا ہے اس لیے یہ مشتق ہے۔ شکر شاکر، شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے، یہ بھی شکر سے بنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مشتق۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ شکر۔ ان دونوں الفاظ کا مصدر شکر ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال مصدر کی ہم نے پڑھی تھی قیامن۔ قیامن کے معنی کھڑے ہونا، قائمن کے معنی کھڑا ہونے والا۔ تو یہ قائمن مشتق ہے قیامن سے، اور قیامن مصدر ہے قائمن کا، اس لیے قائمن کیا ہے؟ مشتق۔ قائمن کس سے بنا ہے؟ قیامن سے۔ قیامن سے بنا قائمن، تو قائمن مشتق ہے اور قیامن مصدر ہے کیونکہ یہ اس سے نکلا ہے، قیامن سے قائمن نکلا ہے۔ دوسری مثال اس کی ہے مقامن۔ مقامن یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ یہ بھی قیامن سے نکلا ہے۔ قیامن کے معنی کھڑے ہونا اور مقامن کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ ان دونوں الفاظ کا مصدر کیا ہوا؟ قیامن۔
اور یہ دونوں کس سے مشتق ہیں؟ قیامن سے. قیامن مصدر ہے اور قائمن اور مقامن اس سے مشتق ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار الفاظ اس مصدر سے بھی نکلیں گے. مصدر ایک ہوتا ہے لیکن اس سے مشتق الفاظ بے شمار ہوتے ہیں.